غفر اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا ومقتدانا وهادينا ونفوسنا جد الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة المکی المدنی القرشی الابطحی ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی امام مبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، ہماری گفتگو مسلسل ہو رہی ہے۔ اس مسلسل گفتگو میں اسلام کے بارے میں، اللہ کے گھر کے بارے میں، خانہ کعبہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ کا گھر حضرت ابراہیم نے اور اسماعیل نے بنایا ہے محبت سے۔ کس سے؟ جی، محبت سے۔ اور جو چیز محبت سے بنائی جاتی ہے وہ ابدی ہوتی ہے، ابدی ہوتی ہے، یعنی ہمیشگی کی ہوتی ہے۔ جو چیز محبت سے بنائی جاتی ہے وہ اہل محبت ہی اس کو درک کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پاؤں یا نہیں۔ آپ کو یہاں سے بھروچ جانا ہے، انکلیشور جانا ہے یا بڑودہ جانا ہے، کوئی کام ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا کام کتنا اہم ہے۔ کام بہت اہم ہے، صبح نیند میں بھی اٹھ کے جائیں گے آپ، اور کام اگر اہم نہیں ہے چھوڑو، صبح کی نیند کا مزہ لیتے ہیں، اس کے بعد جائیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ دن بھی گزر جاتا ہے، لہذا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا کام کتنا اہم ہے۔ اگر دنیا کی آپ مثال دیکھ لیں تو ان مثالوں میں بھی بات سمجھ میں آئے گی۔ اگر آپ کا ذرا سا کام ہے آپ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، لیکن بیٹے کا امتحان ہے اور اس کو آپ ہی کو پہنچانا ہے، آپ ڈھیلے ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے نا، چونکہ اس کی زندگی کا سوال ہے۔ آپ سمجھ رہے نا؟ لہذا جتنا اہم کام ہوتا ہے انسان اتنی ہی تیاری کرتا ہے۔ خانہ کعبہ ایک گھر نہیں ہے، ایک جماعت خانہ نہیں ہے۔
خانہ کعبہ ہے پوری دنیا کی جماعتوں کا مرکز. خانہ کعبہ ہے پورے کائنات کے مسلمانوں کی سجدہ کرنے کی جگہ. اب عام کام نہیں ہے، لہذا یہ کام بڑی ذمہ داری کا ہے، بہت ہی اہم کام ہے. اس کام کے لیے اللہ نے 2 ہاتھ نہیں بلکہ 4 ہاتھ رکھے ہیں، اور چاروں ہاتھ معصوم پوتر ہاتھ ہے، اور 2 دل رکھا ہے، اور دونوں دل محبت خدا سے بھرا ہوا ہے. اس محبت سے میں آخری جملہ کہہ دوں، اتنی محبت سے بھرا ہے کہ حضرت ابراہیم چلے گئے، اسماعیل چلے گئے، مگر لوگوں کا دل جب بھی کعبے سے ملتا ہے تو سب کا دل خم ہو جاتا ہے. میں آپ کو سمجھا پایا یا نہیں؟ یعنی آپ اگر محبت سے کوئی کام کریں گے آپ گزر جائیں گے، مگر لوگوں کے دل محبت میں جھکنے پہ مجبور ہو جائیں گے. اب تصور کر رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ نبی سے پوچھا محبت کیا ہے، یا یوں کہوں جملوں کو سادہ کر کے اپنے جوانوں کے لیے، نبی سے پوچھا آپ جو یہ کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ خدا کے نزدیک سب سے بہترین دین کون سا ہے؟ اسلام. یہ دین ہے کیا؟ آپ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ دین دین دین. نبی نے کہا دین میں ایسا ہے مت کرو، دین میں ایسا ہے مت کرو، دین میں ایسا ہے کرو، دین میں ایسا ہے کرو. نبی سے کسی نے پوچھا ایک لفظ میں مجھے جواب چاہیے، دین کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا جواب ہے؟ دین کیا ہے؟ بتائیے، دین کیا ہونا چاہیے؟ کیا جواب ہونا چاہیے؟ بھائی آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مسلمان ہیں، آپ دیندار ہیں، آپ پکے مسلمان ہیں، خاندانی مسلمان ہیں. ایک نان مسلمان نے پوچھا، آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ سرور بھائی دھیان ادھر ہے نا، دبئی سے آئے ہیں کچھ دن کے لیے، سن کے جائیے. آپ سے کسی نے دبئی میں پوچھا، نان مسلم ہے، کیا ہے آپ کا دین؟ آپ کو ایک لفظ میں جواب دینا ہے، کیا ہے جواب؟ نبی نے فرمایا حل الدین الا الحب. کاش عربی جانتے ہوتے آپ. کیا محبت کے علاوہ کوئی اور چیز ہے کہ جس کو دین کہتے ہیں؟ یعنی دین کی بیسک کیا ہے؟ محبت. دین ہے کیا چیز؟ محبت. مولانا یہ کیا ہو گیا؟ میں نے نہیں کہا، میرے باپ نے نہیں کہا، نبی نے کہا کہ محبت ہی دین ہے اور دین ہی محبت ہے، محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں پھر عرض کر دوں، محبت ہے کیا چیز؟ بہت بڑی اسپیڈ کا نام ہے محبت، جو ہم ابھی سمجھے نہیں مگر رات و دن اس سے گزرتے ہیں. محبت اگر ہو دین سے تو انسان بے دین نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا؟ انسان بے دین نہیں ہو سکتا. میں ایک مثال دوں، دنیا کی مثال دوں، برا مت مانیے گا، ممبر سے سمجھانے کے لیے. وہ جو جوان جو کل تک بستر پہ پڑا ہوا سوتا تھا، کوئی کام نہیں کرتا تھا، سست تنبل لیٹا ہوا، ماں ڈانٹتی تھی اٹھ کچھ کام کر، بہن ڈانٹتی چل پڑھ اسکول جا، وہ سست ہے، مست ہے. لیکن جب کسی سے محبت ہو گئی نا، اب اس کی دیدار کے لیے گلی میں گھنٹہ گھنٹہ کھڑا رہے گا. مثال سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ میں بہت دور تک لے جانا چاہتا ہوں. یہاں باپ بیٹے سبھی بیٹھے ہوئے مگر مجلس میں سب کا درجہ ایک ہے. ڈریے گا مت، میرا ساتھ دیجیے گا، کل کی طرح جاگتے رہیے گا. اب وہ سست کبھی صبح نہیں اٹھتا 10 بجے سے پہلے، اب اس کی محب صبح 6 بجے گزرتی ہے گلی سے، وہ 1 گھنٹہ پہلے کھڑا رہے گا گلی میں. محبت نے اس کو ایکٹیو بنا دیا. اب نیند نہیں آ رہی ہے
तमाम रात, आरिफ भाई समझे, तमाम रात करवट बदला रहा है। कब? सुबह 6 बजे। क्यों? मोहब्बत है। ये मोहब्बत मजाजी है। क्या है? मोहब्बत मजाजी है, हकीकी नहीं है, धोखा है। समझ रहे हैं? तब ये हालत है। और आगे मिसाल देता हूं। बच्चों, मुर्गी देखा आपने? मुर्गी, हाँ भाई, स्टैंडर्ड खोजे हैं, मुर्गी घर में नहीं पालते होंगे, मगर गली में तो देखा होगा ना? हाँ देखा, शाबाश। मुर्गी बिल्ली से डरती है कि नहीं डरती? कुत्ता से डरती है कि नहीं डरती? हाँ, लेकिन जब इसी मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे हो जाते, चूजे, जब नए नए चूजे निकलते हैं, अब बिल्ली आ जाए वो शेर बन जाती है, कुत्ता आ जाए डरती नहीं है, अम्मा गाय आ जाए नहीं डरती, अकेली फाइट करती है। किसने सिखाया? आपने सिखाया? मास्टर जी ने पढ़ाया? जनाब ने पढ़ाया? नहीं ना। खुदा ने उसके नेचर में अपने बच्चे से मोहब्बत रखी। कल तक वो मुर्गी थी, मगर आज बच्चे की मोहब्बत ने उसको शुजा बना दिया। लोग तो नाम ही रख दिया गाय। कोई शरीफ आदमी हो, कहते हैं ये तो अल्लाह मियाँ का गाय है। हाँ भाई, आज तो दुनिया में शरीफ तरीन लोगों को बोला जाता है गाय। हाँ, गाय। अरे भाई, कुछ भी कर लो, कुत्ता उसको हटा देता है, मगर जब गाय का बछड़ा हो जाता है ना, पता नहीं नया नया तजर्बा है अब्बास भाई, है या नहीं है? दूध पालन में जाके देखना, वो भैंस जिसके आप नाज करते हैं, प्यार करते हैं, मुंह में हाथ डालते हैं, जब उसका बच्चा हो जाए तो मुंह में हाथ डाल के देखना। जो उसको दाना देता है उसके अलावा अजनबी चला गया ना, पटक के मार देगा। क्यों? उसका बच्चा हुआ है। वो गाय गाय थी, वो भैंस भैंस थी, मगर अल्लाह ने बच्चा की मोहब्बत उसके दिल में डाला, अब वो शेर की तरह आ जाती है। मां भी वही है। मां तंबल है, नई शादी हुई है, सुस्त है, बेचारी काम नहीं जानती है, नई नवीली दुल्हन है, पराए घर से आई है, वहां क्वीन थी, रानी थी, हाथ हिलाती थी, माँ पानी लेकर आती थी, सास के घर में आई, पड़ी हुई। होता है कभी कभी, इग्नोर कर लीजिए, दिल को कब्रिस्तान बना लीजिए, सब सेटिंग और सेट हो जाएगा। अब वो माँ 10 बजे तक सोती है। मिसाल के तौर पर यहां नहीं है नर्मदा में, मगर कहीं है, 10 बजे तक सोती है। सास कहती है उठो, 10 मरतबा के बाद उठती है, और उठते ही मोबाइल पे लग जाती है। अल्लाह अकबर, ये नई मुसीबत आ गई 2022 में। माँ भी मोबाइल पे, बहू भी मोबाइल पे, बाप भी मोबाइल पे, बच्चा सोचता है मैं क्यों जन्म हुआ। और ये 2021 के बाद का बच्चा ये बहुत तेज है, ये सबसे छीन लेता है, सबका मोबाइल छीन के अपने पास रख लेता है जी। तो वो मां कि जो सुबह उसकी 10 बजे होती थी, अब 4 बजे जैसे ही बच्चा बोलता है, रोता है, उठ जाती है उसका बिस्तर बदलने के लिए, उसको निलाने के लिए, उसके दूध के लिए। यही मां कि जो बहुत नाजुक है कि नहीं है, 2 मर्द, 1 मर्द आ जाए वो बेचारी रोने लगेगी, लेकिन जब मां हो गई ना, अब इसके बच्चे को कोई छीन कर दिखाए, 10 आदमी पे भारी होगी, है जान दे देगी, बच्चे को नहीं। यानी मोहब्बत ने उसको जरी बना दिया। जुमलों को बदल कर कह दूं, मोहब्बत ने उसको शुजा बना दिया। मेरे अजीजों, ये जो शिया कौम है, ये जो हुसैनी कौम है, इसमें मोहब्बत हुसैन है। तमाम साल हमें कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, ये कुछ नहीं बोलेगा। ये बड़ा शरीफ है, बड़ा ताहिर है, बड़ा तैयब है, बहुत गुजर करने वाला है, छोड़ के चलने वाला है, बुरा न मानने वाला है। मुहर्रम पे आँच आ जाए
अलम कोई छीन ले, ताजिया कोई रोक ले, अज़ादारी कोई रोक ले, मोहब्बत हुसैन में ये अकेला हसन नसरुल्लाह बन जाता है। अब इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता क्योंकि मोहब्बत है। अब ये अकेला अब्बास बन जाता है, अकेली ज़ैनब बन जाती है हमारी कौम की माँ बहनें। क्यों? इसलिए कि हुसैन से मोहब्बत है। अब तसव्वुर फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं। माँ घर में काम करती है तमाम दिन, कोई नौकरी नहीं, कोई पैसा नहीं देते, आप सैलरी देते नहीं देते ना? क्यों करती है वो? शौहर की मोहब्बत में, बेटे की मोहब्बत में, बेटी की मोहब्बत में। बाप बेचारा तमाम दिन खटता रहता है, दुकान में बैठा, उसका दिल नहीं करता है कि मैं भी थोड़ा आराम कर लूं। बूढ़ा हो जाता है फिर भी कमाता है, किसके लिए? उसकी तो चंद दिन की जिंदगी है बस, और कुछ नहीं, मगर अपनी औलाद की मोहब्बत के लिए। उसका शौक पूरा हो गया, उसको जितना कमाना था कमा लिया, जितना जीना था जवानी का जी लिया, मगर बच्चों की मोहब्बत में खुदा ने या अगर कायनात में, मैं एक जुमला कहूंगा, खुदा ने अगर कायनात में मोहब्बत ना रखी होती तो कुछ भी ना होता। लिहाजा इस कायनात का सर्कल और मेन सेंटर है मोहब्बत, मरकज है मोहब्बत, दीन है मोहब्बत, माँ बाप की इज्जत है मोहब्बत, कुरान है तो मोहब्बत, इस्लाम है तो मोहब्बत, शांति है तो मोहब्बत। अगर मोहब्बत है तो वो घर बेहिश्त है, और अगर मोहब्बत नहीं है जहन्नुम से बदतर है। एक सलावत भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, आज जैसे सही टाइम पर आए। रोजाना 8:30 बजे मजलिस होती है। अगर आपको प्रॉब्लम है, लेट आना है, तो मेरी दरख्वास्त है 15 मिनट हम पीछे से शुरू करेंगे, यानी 8:45 बजे शुरू करेंगे, लेकिन 8:45 बजे हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। वडा से भी मैंने इजाजत ली है जी, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर 8:30 बजे है तो काइंडली 8:30 बजे ही आइए, वक्त के पाबंद बनिए। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? अब मुझे बताइए 8:45 बजे मजलिस होगी या 8:30 बजे? जितने बजे आप बोलेंगे। 8:45 बोलेंगे, मैं 8:45 बजे यहां आऊंगा, 1 सेकंड इधर उधर नहीं आता हूं, मैं वक्त का पाबंद आदमी हूं। और अगर 8:30 बजे बोलेंगे तो आपको भी 8:30 बजे यहां ड्यूटी देनी होगी। ना मुझे इंतजार कराना, ना उस हस्ती का कि जो फर्श अज़ा की मालिका है। खुद आप फैसला कर लीजिएगा और मुखिया जी से बता दीजिएगा 8:45 या 8:30। लेकिन मैं चाहता हूं मेरा कौम टाइम का पाबंद हो। नमाज जो 5 वक्त रखी है, इस नमाज का लॉजिक बहुत है। उसमें से एक है कि हमारा कौम वक्त का पाबंद बने, वक्त शनास बने। और जिस कौम ने वक्त शनास नहीं बना, वो कौम तरक्की नहीं करती है, वो कौम मुर्दा है, वो जिंदा नहीं है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, लिहाजा दीन क्या है? हुब, मोहब्बत। अरबी में कहते हैं हुब, मोहब्बत। मोहब्बत जो है दीन है। कहा कि अल मोमिन व अखुल मोमिन, मोमिन मोमिन का भाई होता है। क्यों? इसलिए कि मोमिन से मोमिन को मोहब्बत है। अगर आपकी बस्ती में मोहब्बत होगी एक दूसरे से तो ये आइडियल और नमूना बनेगा। कहते मौलाना कैसे लगा? सब पूछते हैं कैसा लगा, हमारी जमात कैसी लगी? पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? मैं एक दुकान में जाऊं और कभी दुकानदार मुझसे नहीं पूछता मेरी दुकान का सामान आपको कैसा लगा। शक तो नहीं है? शक है? शक होता है वही पूछा जाता है कैसा लगा। मुझे तो बड़ा मजा आया, सारुच है, बहुत अच्छा लगा। आप अच्छे हैं तो मैं कह रहा हूं, वरना मेंबर से नहीं कहता। लिहाजा और थोड़ा सा अच्छा बन जाइए, बस वक्त की पाबंदी कर लीजिए। 100 में 100% है आपको। मेरे अजीजों, मोहब्बत हो मजलिस से तो वक्त पे आता है। मोहब्बत नहीं, जा रहे मौलाना शुरू करें, हाँ मौलाना कुश्ती लड़ें तो हम जाएंगे। अरे भाई ये फाइनल गेम थोड़ी ना हो रहा है कुश्ती का, ये इब्तिदा से मजलिस है, इंतहा तक मजलिस है।
میرے دوستوں، لہٰذا بس اتنا ہی جملہ کہوں گا. کل سے اگر 8:45 ہے تو میں 8:45 آ کے بیٹھتا ہوں، اور آپ 8:30 بجے آئیں گے تو میں 8:30 بجے آتا ہوں. بس یہ میری ریکویسٹ ہے، پیار سے، محبت سے. ہاں، میں ڈانٹ بھی رہا ہوں، میں احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں. وقت پہ مجلس شروع کریں گے انشاءاللہ. آج جو جملہ میں نے کہا کہ دین کچھ نہیں ہے، صرف محبت ہے بس، اور یہ کائنات ٹکی ہوئی ہے محبت کے اوپر. خدا نے آپ کو بنایا ہے محبت کے لیے، اسی لیے نبی نے فرمایا، نبی نے بتایا تو ہمیں معلوم ہوا کہ ماں سے زیادہ خدا اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. بھائی آپ کیا محبت کرتے ہوں گے اپنے بچوں سے؟ اس سے زیادہ وہ محبت کرتا ہے. قسم خدا کی، اگر محبت نہیں کرتا ہوتا، آپ کو کوئی بھی گالی دیتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، آپ ناراض ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ آپ کے بس میں ہو تو گلا دبا دیں اس کا. لیکن دنیا میں کافر ہی کافر بڑے پڑے ہیں. نہیں کہ صرف اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کو گالی دینے والے بھی موجود ہیں، مگر اللہ اس کا ایکسیڈنٹ نہیں کرواتا. اتنا مہربان خدا جو مانے اس کو بھی دیتا ہے. اپنے گھر کے اندر ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے عراق میں؟ عراقی الگ ہے، آپ کی مٹی الگ ہے، ان کی مٹی الگ ہے، مگر لگتا ہے کہ ہم اپنے وطن میں بیٹھے ہیں. قم میں جاتے کہ نہیں جاتے زیارت کرنے؟ ایرانی ذات الگ ہے، مٹی الگ ہے، آپ کی الگ ہے، مگر اربعین پہ جا کر دیکھیے آپ، لگتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ رشتہ ہے محبت کا. اور دنیا میں مین سرکل ہے محبت. ماں کو اگر خدا نے محبت نہ دی ہوتی، بچے پڑے رہ جاتے، وہ دودھ نہیں پلاتی. آج تو وہ کیا پمپر اور ڈیمپر کا زمانہ آ گیا. پرانے زمانے میں گیلے بستر ہو جاتے تھے سردیوں میں، بیچاری مائیں گیلے بستر پہ سو جاتی تھی اور بچے کو سوکھے پہ. یہ کس نے سکھایا؟ محبت. کرب و بلا میں بھی داستان محبت ہے، اور محبت سے انسان جری بنتا ہے، بہادر بنتا ہے. ناصرہ بی بی کا واقعہ میں نے سنایا. وہ بہادر کس سے بنی؟ محبت حسین سے. محبت حسین سے انسان شجاع بنتا ہے، جری بنتا ہے. میرے عزیزو، کرب و بلا میں ایک شخص ایسا ہے کہ جس کا نام ہی حب سے ہے، اور وہ کون ہے؟ حبیب ابن مظاہر. اللہ اکبر. حبیب ابن مظاہر کوفہ کے رہنے والے تھے. ان کے والد کا نام تھا مظاہر، میم پہ پیش ہے مظاہر، یا ہم ہندوستانی لوگ کہتے ہیں مظاہر مظاہر. وہ نسلی نام کیا ہے؟ مظاہر. کوفے کے رہنے والے، نبی کو اور علی کو بہت چاہتے تھے. میرے مولا علی کے صحابی تھے. جناب مظاہر کوفہ بہت دور ہے، یعنی عراق. مدینہ کہاں ہے؟ سعودی عرب. بچے سمجھ رہے ہو نہیں؟ سعودی عرب میں اور کوفے میں کافی دوری ہے، عراق میں اور سعودی عرب میں، مگر بارڈر ملا ہوا ہے. یہی وجہ ہے ادھر سے داعش آ جاتا ہے، ISI آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کنٹرول نہیں کر پاتا. لہذا کوفے سے چلے تو ایک مرتبہ مظاہر کے بیٹے حبیب نے کہا، بابا آپ کے منہ سے جب بھی آپ آتے ہیں مدینے سے، وہ جو داستان مدینہ سناتے ہیں، دیکھیں وہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا، ٹیبلٹ کا زمانہ نہیں تھا. جب باپ دادا دادی کوئی بھی بزرگ باہر سے آتے تھے تو سب چوکڑی جما لیتے تھے. کیا ہوا سفر میں، کیا ہوا، کیسا ہوا، ہمیں بتاؤ، ہے کہ نہیں ہے؟ وہ زمانہ تھا. تو جناب مظاہر سیرت نبی بیان کرتے تھے. 1400 سال کے بعد آج اگر ہم سیرت نبی اور سیرت اہل بیت سنائیں تو لوگ ایک ایک گھنٹہ بیٹھ کر سنتے ہیں. اور تصور کیجئے اس زمانے میں ڈائریکٹ دیکھ کر آنے والا نبی کا صحابی سیرت نبی بتائے تو لوگ کیسے سنتے ہیں. لہذا جناب حبیب نے کہا کہ بابا جان، جب بھی آپ مدینے جاتے ہیں، وہاں سے جب آتے ہیں تو جو پوری داستان آپ سناتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو شیرین داستان میرے لیے ہے وہ حسین ابن علی کی ہے. مجھے لگتا ہے آپ سناتے جائیے، میں سنتا جاؤں. کہا میرے لال، لگتا ہے حسین سے محبت ہو گئی. کہا جی بابا جان،
میرا بھی دل کرتا ہے، اور دیکھیے نا میں بڑا ہو گیا ہوں، اب میں جا سکتا ہوں۔ پتہ ہے نا بچے چھوٹے موٹے وہ اپنے ماں باپ کو سمجھانے کے لیے کہ مجھے لے جائیں دور، جیسے حضرت سغرا سلام اللہ علیہ نے کہا تھا، اے بابا میں جا سکتی ہوں، اتنی بھی بیمار نہیں ہوں۔ اگر آپ کے یعنی خواتین کے محمل میں جگہ نہیں ہے تو ماں کی کنیز، اماں کی کنیز فضہ کے محمل میں بھی بیٹھ کے جا سکتی ہوں۔ تو ایسے ہی حبیب نے کہا بابا میں بھی جا سکتا ہوں، بڑا ہو گیا ہوں۔ جناب مظاہر نے دیکھا محبت آخری دہلیز کو پار کر رہی ہے، لہذا اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر گئے، راستے کی سختیاں تحمل کرتے گئے، گرمیاں برداشت کرتے گئے، مدینے میں پہنچے، حبیب کا دیدار ہوا، حسین سے نظریں نہیں ہٹتی ہے، حسین کے چہرے سے عجیب محبت ہے۔ میرے عزیزو، جناب حبیب گزرنا تھا، واپس آنا تھا، مظاہر کہنے لگے میرے لال چلو اب سفر کرنا ہے، واپس جانا ہے، بابا تھوڑی دیر اور رک جائیے، میں اپنے آقا حسین کو دیکھ لوں۔ من نہیں بھرتا، سیراب نہیں ہوتے، حسین کا تھوڑا سا اور دیدار کر لوں۔ خیر وقت ہو گیا، جانے لگے، ایک مرتبہ دامن کو پکڑا، کہا کہ مولا حسین میں نے آپ کا تذکرہ بچپنے سے سنا ہے، مجھے آپ سے والہانہ محبت ہے۔ حسین نے کاندھے پر ہاتھ رکھا کہ حبیب، اے میرے حبیب، تم میرے چاہنے والے ہی نہیں ہو، تم میرے دوست بھی ہو، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہہ کہ آقا مجھے کچھ سکھا دیجئے، مجھے کچھ سکھا دیجئے۔ تاریخ نے کہا ہے کہ حبیب کے کان میں حسین نے کچھ الگ لے جا کر سکھایا ہے۔ کیا سکھایا ہے اب جانتے؟ مجھے نہیں معلوم کیا سکھایا، لیکن مجھے لگتا ہے کچھ سکھایا۔ اس کے بعد کہا کہ آقا ایک وعدہ کیجئے کہ آپ میرے گھر ضرور آئیں گے۔ حسین ابن علی نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں جب میرے بابا یعنی امیر المومنین علی کوفہ جائیں گے تو میں بھی بابا کے ساتھ کوفہ آؤں گا۔ حبیب کو پکا یقین تھا۔ میرے عزیزو، حسین ابن علی کی محبت لے کر شمع جلا کر چلے حبیب اپنے گھر میں۔ حبیب کون تھے؟ حسین نے کیا کہا مجھے تو نہیں معلوم، لیکن واقعہ کچھ اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کے بعد، سن رہے ہیں نا آپ لوگ، نبی کے بعد مولا علی کے زمانے میں وہ بھی زمانہ ختم ہوا، مولا امام حسن کے زمانے میں تقریباً پہلا ایام ہے، انہی دنوں میں حبیب نوجوان ہے۔ کوفے میں گزر ہوا نبی کے بزرگ صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری۔ جابر ابن عبداللہ انصاری بہت جلیل القدر صحابی تھے کہ جنہوں نے کرب و بلا کی 40 کی زیارت سب سے پہلے کی، اور ان کے شاگرد نے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے زیارت عاشورہ پڑھی، تو ہم بھی اس زیارت عاشورہ کو پڑھتے ہیں، نبی کے صحابی کی سنت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی اگر کہے بھائی زیارت عاشورہ کیوں پڑھتے ہو، کیا نا نبی کے صحابی نے پڑھی؟ فتویٰ لگانا ہو تو نبی کے صحابی پہ لگانا۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری بہت بوڑھے تھے، اتنے بوڑھے کہ جب جانے لگے نبی کریم دنیا سے تو کہا جابر سنو، اللہ تمہیں اتنی حیات دے گا، کیوں؟ پھر کبھی سنیے گا واقعہ کیا ہے، کیوں نبی نے دعا دی، کہا تمہیں اتنی حیات دے، اور اتنی حیات دے کہ تم وقت کے 5ویں امام سے ملاقات کرو جو میرا ہم نام ہوگا۔ سن رہے ہیں آپ؟ جو وقت کے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، کہا جو میرا ہم نام ہوگا، اور جابر ابن عبداللہ انصاری تمہاری اتنی عمر ہوگی، لہذا جب اس امام سے ملو تم میرا سلام کہہ دینا۔ اللہ اکبر!
نبی تاجدار نبوت وہ ہے اور امامت یہ ہے. کچھ سمجھ گئے آپ؟ کہ میرا سلام کہنا. جابر ابن عبداللہ کے انصاری کے بارے میں کہا جاتا تھا نبی سے آپ نے علم سیکھا، اسپیشل علم جفر. علم جفر، علم جفر معلوم ہے کیا ہے؟ فرض کیجیے میں شوکت بھائی کو دیکھ لوں تو ان کے 70 نسلوں کے بارے میں بیان کر دوں. علم جفر وہ ہے. اب تصور فرمانے کیا ہے؟ یعنی آئندہ کو دیکھ لینا، آئندہ کی پیشین گوئیاں کرنا. کاش علم جفر ہوتا عارف بھائی، پتہ چل جاتا سانپ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. علم جفر آئندہ کو بتا دینا. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے پاس تھا. اب یہی جابر کوفے میں جا رہے ہیں. کوفے میں جوان لوگ کھیلتے کہ نہیں کھیلتے ہیں؟ ہم نے یہاں بھی دیکھا کرکٹ کھیلتا ہے، کوئی گلی کھیلتا ہے. تو کچھ جوان کھیل رہے تھے. ایک جوان کھڑا ہوا تھا. جابر کا گزر ہوا، نبی کے زمانے کے بعد ہے. بہت سارے اصحاب پیچھے پیچھے ہے. جابر نے سارے بچوں کی جانب دیکھا، کوئی توجہ نہیں دی. کونے میں جو بچہ کھڑا تھا جناب جابر ابن عبداللہ انصاری گئے اور اس کے ماتھے کا بوسہ لیا. تمام اصحاب جو ساتھ میں چل رہے تھے، نبی کا بزرگ صحابی، عزت کرتے تھے. احترام، توجہ رکھیے گا. ایک مرتبہ کہا اے نبی کے صحابی، اتنے سارے کوفے کے بچے کھیل رہے ہیں، آپ نے کسی کے ماتھے کا بوسہ نہیں لیا. یہ جو جوان ہے اس کا ماتھے کا بوسہ کیوں لیا؟ تو جابر ابن عبداللہ انصاری نے کہا کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ بچہ کل نبی کا نواسا حسین کے ساتھ کرب و بلا میں شہید ہوگا. یہ حسین کا ساتھ دے گا، یہ حسین کا صحابی ہوگا، یعنی یہ 72 شہیدان کرب و بلا میں سے ہوگا. اصحاب نے دیکھا والہانہ محبت حبیب ابن مظاہر سے. جابر کہہ کر گزر گئے. بس چند قدم چلے تھے، حبیب ابن مظاہر کی آواز گونجی، نبی کے صحابی جابر ذرا سنتے جانا، ذرا رک جانا. جابر کے قدم جم گئے. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ سنو، آپ نے ہمارے بارے میں کہا، ہم بھی کہتے ہیں اے جابر، جب آخری دور میں اپنے زمانے کے 5ویں امام کو دیکھنا اور نبی کا سلام کہنا تو مجھ حبیب کا سلام بھی کہہ دینا. جابر کا وجود لرز گیا، کیونکہ یہ سر اصحاب اور نبی تھا، یعنی راز تھی. یہ بات راز میں تھی. جابر نے پلٹ کر دیکھا، کہا حبیب، یہ تو مجھے معلوم ہے، میں نے تمہیں دیکھ کر بیان کیا، چونکہ مجھے نبی نے علم دیا. اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے یہ میری پیشین گوئی جو صرف میں اور نبی جانتے تھے، یہ اہل بیت جانتے تھے، یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ جواب سنیے گا. تو حبیب نے کہا اے جابر، یاد رکھو نبی نے 23 سال میں جو تمہیں سکھایا میرے حسین نے میرے کان میں ایک لمحے میں بیان کر دیا. ہے جابر، ہے نبی کے صحابی، بزرگ صحابی، یاد رکھنا تمام زندگی، پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں، تمام زندگی نبی نے جو آپ کو سکھایا اور آپ نے جو سیکھا میرے حسین نے چند منٹ میں مجھے سکھا دیا. کس ذات کو کہتے ہیں حسین، ذرا سمجھ لینا. اللہ اکبر. جابر ابن عبداللہ انصاری آنکھوں میں اشک لے کر روتے ہوئے چلے گئے. اور کیا جملہ کہا معلوم ہے؟ انت صحابی الحسین، حق ہے تم ہی حسین کے صحابی ہو. ایسے نہیں حسین نے کہا تھا اے نانا کر دیکھ لو، جو صحابی مجھے ملے ہیں آپ کو بھی نہیں ملے. اللہ اکبر. یہی حبیب
حسین کی محبت میں کوفے میں انتظار کر رہے ہیں. اور محبت میں نے بیان کر دیا آپ کو. محبت اگر دل میں آ جائے انسان شجاع ہو جاتا ہے. محبت اگر دل میں ہو جائے نیند نہیں آتی ہے. محبت اگر دل میں آ جائے انتظار کرتا ہے. محبت وہ بھی حسین جیسی شخصیت کی. صبح ہوتا ہے اور جابر چھت پر کھڑے ہو جاتے ہیں, کوفے کی گلیوں میں دیکھنے لگتے ہیں, جہاں تک دکھائی دے میرا حسین تو نہیں آیا. دوپہر ہوتا ہے, نماز کے بعد چھت پہ چلے جاتے ہیں, کہیں میرا حسین کا قافلہ تو نہیں آ رہا ہے, کیونکہ حسین نے وعدہ کیا آئے گا ضرور, آئے گا ضرور. شام ہوتی ہے سونے سے پہلے ماں کہتے ہیں جابر, کہا کہ اماں ایک مرتبہ دیکھ لوں کوفے سے جو راستہ مدینے کی طرف جاتا ہے کہ میرا حسین تو نہیں آ رہا ہے. یہ حبیب کی زندگی کی روٹین, یہ طریقہ تھا محبت حسین. جابر ابن عبداللہ انصاری ایک دن یہ زندگی بھر کرتے ہیں, اوپر جاتے ہیں دیکھ کے آتے ہیں, اوپر جاتے ہیں دیکھ کے آتے ہیں. اور خدا زیارت نصیب کرے آپ لوگوں کو کوفے میں, اگر ہو سکے ڈھونڈتے ڈھونڈتے حبیب کے گھر ضرور پہنچ جانا. مٹی کا گھر ضرور ہے, زمانہ گزر گیا, 1400 سال پہلے کا گھر ہے, مگر اب بھی چھوٹا موٹا نہیں ہے, قلعہ کی طرح لگتا ہے. حبیب چھت پہ جاتے برج سے, سیڑھی سے, میرا حسین تو نہیں آ رہا ہے, کیوں کوتاہی نہ ہو جائے, میرا حسین آ جائے اور میں گھر میں بیٹھا رہوں. یہ ہے محبت. ہم ہمارے یہ فاطمہ کے انتظار کرتی ہیں اور ہم ان کو انتظار کراتے ہیں. حسینہ کے بیٹھے رہتے ہیں فرش عزا پر, ہم آ کے انتظار کراتے ہیں. نہیں, محبت اس کو نہیں کہتے میرے دوستوں, میرے جوانوں. حبیب سے سیکھو, کہیں کوتاہی نہ ہو جائے کہ میرا آقا آ جائے اور میں گھر میں رہوں. لہذا چھت کے اوپر سے دیکھتے ہیں, جوان ہے, بچہ ہے, ڈیلی کا یہ شیوا ہے, ایک دن کا واقعہ ہے. حبیب ابن مظاہر برج سے چھت کے اوپر جا رہے تھے دیکھنے کے لیے, پیر پھسل گیا اور گر پڑے, سانس نہیں ہے. جابر انتقال, حبیب انتقال کر گئے. کوفے میں شور اور آواز گونجی, خوش آمدید کی آواز, ہنیم مریا کوفے کی لینگویج میں. چاروں طرف سے لوگ بھاگنے لگے, بے تحاشا لوگ جانے لگے. تو ایک مرتبہ حبیب کے ماں نے اپنے بیٹے کو آغوش میں لیا, مظاہر کو آواز دی, مظاہر تمہارا بیٹا وفات پا گیا. کہا میرا بیٹا عشق حسین میں گیا ہے, میرا بیٹا عشق حسین میں گیا ہے. میں دیکھتا ہوں گلی میں شور کیا ہے, گھر میں جنازہ ہے. اور مظاہر باہر چلے گئے. آواز آئی کہ امیر المومنین آئے ہیں, مدینے سے علی آیا ہے. اللہ اکبر, علی کے ساتھ چھوٹا شہزادہ حسین بھی آیا ہے. میرے عزیزو ذرا تصور کرنا, عجیب بات ہے. پورا کوفہ بھیڑ جمع ہوا ہے, علی آئے ہیں حسین کو لے کر, اور حسین اور علی سیدھے مظاہر کے گھر. دعوت پہ مظاہر نے دعوت کی علی کی, تو حبیب نے دعوت کی حسین کی. آج علی کو وقت ملا, آقا آ گئے, حسین بھی پہنچ گئے. ایک مرتبہ جلدی سے مظاہر گھر میں آئے, کہا دیکھو تم ماں ہو, مجھے پتا ہے ماں کی مامتا ہو, مگر رونا بند کرو. خدا کے لیے برسوں سے تمنا کرتا ہوں میرا امیر المومنین آئے. آج ان کے قدم آ رہے ہیں, اور پتہ ہے چھوٹا شہزادہ حسین بھی آ رہا ہے. تم نے اگر رونا دھونا کیا تو میرا آقا کچھ کھائے گا نہیں, بیٹھے گا نہیں. رونا نہیں, ماں کی مامتا, محبت حسین دیکھیے. ماں کے سامنے بچے کا جنازہ ہو, کون ماں نہیں روتی, دہاڑے مار مار کے روتی ہے. خدا تمہاری اولاد کو سالم رکھے, کسی کی موت اور نہ ہو. بڑا دل تڑپتا ہے میرے عزیزو, ہے نا, جب کوئی عزیز یہاں سے چلا جاتا ہے. میرے عزیزو, باپ نے سمجھایا, ماں نے ایک چادر اڑا کے ایک کمرے میں حبیب کو لٹا دیا تاکہ پتہ نہ چلے گھر میں میت ہو گئی. امیر المومنین آئے, استقبال کرنے والے چلے گئے. حسین ابن علی آئے, بیٹھے, ابتدائی گفتگو ہوئی. عرب میں مہمان نوازی بہت ہوتی ہے, مہمان نوازی شروع ہو گئی.
दस्तरखान बिछ गया। एक मर्तबा मुज़ाहिर ने नबी से फरमाया कि या अमीरुल मोमिनीन से फरमाया, या अमीरुल मोमिनीन दस्तरखान सजा हुआ है, तनावुल फरमाइए। अमीरुल मोमिनीन आगाज के लिए एक मर्तबा तैयार हुए, हुसैन की जानिब देखा, कहा मेरे लाल बिस्मिल्लाह करो। इमाम हुसैन ने बाबा की जानिब देखा, कहा बाबा आपके दोस्त ने आपको दावत की, आपको बिस्मिल्लाह कहने के लिए कहा, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। जब तक कि मेरा दोस्त, मेरा हबीब मुझे नहीं कहेगा, मेरा हक नहीं है बिस्मिल्लाह कहने का। मज़ाहिर का चेहरा छोटा हो गया, इलाही में क्या करूं? अगर पता चल जाए हुसैन को कि घर में जनाजा है, क्या आलम होगा? तसव्वुर कीजिए। एक मर्तबा मुज़ाहिर ने कहा, शहजादे हबीब सो रहा है। हुसैन ने ताज्जुब से देखा, कहा मुज़ाहिर ये तो दोस्ती की रिवायत नहीं है कि दोस्त इतना दूर से आए और दोस्त सोता रहे, मेरे हबीब को जगाया नहीं। मज़ाहिर आरिफ इंसान थे, मानवी वाले थे, आलिम थे। का आका आप ही अपने दोस्त को जगाइए, मेरी हिम्मत नहीं है। अल्लाह अकबर। शहजादे हुसैन ने बाबा से इजाजत ली, अमीर अल मोमिनीन ने हुसैन को इजाजत दी। छोटे शहजादे उठे, खड़े हुए, कहा कहां है मेरा हबीब? इशारा किया, माँ ने कलीजे को थामा, या अल्लाह इज्जत रख लेना। एक मर्तबा जहां पर हबीब लेटे थे, चादर के नीचे हुसैन सिराने खड़े हो गए, आवाज दी, ए हबीब तुम्हारा हुसैन आया है, खड़े हो जाओ। रिवायत कहती है हबीब के बदन में लर्जा तारी हुआ, मौत ने मजबूर किया। फिर हुसैन ने आवाज दी, ए हबीब तुम्हारा आका आया है। हबीब के बदन में लर्जा तारी हुआ, मौत ने मजबूर किया। आखिरी मर्तबा हुसैन ने आवाज दी, ए हबीब तेरा इमाम बुखार रहा है। ए हबीब करबला में ज़ैनब की आवाज, ए हबीब ज़ैनब का ढारस कौन बनेगा? एक मर्तबा हबीब खड़ा हुआ, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, लब्बैक या हुसैन। अल्लाह अकबर। हबीब खड़े हो गए। जिंदगी इनायत की हुसैन ने। करबो बला में जब हुसैन को जरूरत पड़ी तो एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, ए मां जाया, यजीद का टोली लश्कर दिखाई दे रहा है, चारों तरफ से हमें घेर लिया गया। क्या हमारा अपना कोई भी नहीं है? क्या कोई भी लश्कर नहीं है? हुसैन इब्ने अली ने ज़ैनब से कहा, ए ज़ैनब घबराओ नहीं, हमारा भी लश्कर है, यानी आदमी एक है मगर लश्कर के बराबर है। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, ए मां जाया, हमारा लश्कर कहाँ है, कौन है? कहा कूफे में हमारा हबीब इब्ने मज़ाहिर है। अल्लाह अकबर। हुसैन ने कलम उठाया, खत लिखा, मिनल हुसैन इलल फ़क़ीह। हाँ, हुसैन की जानिब से वक्त के फ़क़ीह हबीब के नाम खत है। हुसैन ने एक मर्तबा एलची को खत दिया, एलची ये खत बड़े संभाल कर ले जाना, मुझे मालूम है यजीदी लश्कर तुम्हें करबला से निकलने नहीं देगा, मगर बच बचा कर जाना। हाँ मेरे अजीजों, एक मर्तबा एलची पहुंचा किसी सूरत से, क्योंकि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने पूरा कूफे की नाकाबंदी कर रखी थी, लेकिन एलची पहुंचा, दकुल बाब किया। एक मर्तबा हबीब जो दस्तरखान पर बैठे हुए थे, सब वाक़या आपको मालूम है, अल मुख्तसर अर्ज़ करूंगा। एक मर्तबा हबीब ने दकुल बाब की आवाज सुनी, एक मर्तबा दरवाजे की जानिब चले, निवाला हाथ से रोका। बीबी ने कहा, न जाने कौन आया है, दिल मेरा डोलने लगा है। एक मर्तबा दरवाजा खोला, वापस चले आए, कहा क्या बात है, आपका चेहरे का रंग बदल गया है, आप
بے چین نظر آ رہے ہیں۔ کہا حسین ابن علی کا خط آیا ہے، کہا فاطمہ کا لال حسین کا خط، آپ کا دوست جس کے آپ محب ہو، جس کے زندگی آپ کے عطیہ کیا ہوا ہے، اور خاموش بیٹھے ہو، کیا بات ہے؟ حسین کے خط میں کیا لکھا؟ کہا تم سن نہیں سکو گی۔ کہا نہیں بیان کیجئے، بیان کیجئے کیا لکھا ہے؟ کہا حسین نے کرب و بلا میں حمایت کے لیے بلایا ہے، حسین کا فیملی، حسین کی بہن، حسین کا خانوادہ کربلا کے جنگل میں وحشی درندوں نے گھیر لیا ہے، ماں بہنوں کے ساتھ حسین مجبور ہو گیا۔ ایک مرتبہ، ہاں میرے عزیزو، بیوی اچھی ہو تو انسان کا کردار بھی اچھا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ کہا حبیب پھر سوچتے کیا ہو، حبیب دیکھتے کیا ہو، یہ فیصلہ لینے کا وقت ہے۔ کہا میں تمہاری طرف دیکھتا ہوں، تمہارا کیا ہوگا؟ کہ اللہ اکبر، اے حبیب زہرا کا لال بلائے اور تم دسترخوان پر بیٹھے رہو، لو یہ چوڑیاں پہن لو، تلوار مجھے دے دو، میں جاؤں گی، کاش مجھ پہ جہاد واجب ہوتا۔ ہاں میرے عزیزو، بس یہ جواب سننا تھا۔ حبیب ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے، جوان بیٹے کو کچھ سمجھایا، پھر ان کا مصائب سنیے گا کسی دن۔ ہاں میرے عزیزو، اپنے غلام کو بلایا، اے میرے غلام سنو، اور میرے گھوڑے کو کوفے سے باہر بہانے سے لے کر جانا، اگر کوئی فوج پوچھے تو کہنا چرانے کے لیے لے جا رہا ہوں، ہاں میں پیچھے سے آتا ہوں بچ بچا کر۔ ہاں میرے عزیزو، یہ غلام تھا، ایک مرتبہ گھوڑے کی بے چینی کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جب گھوڑا نہیں رک رہا ہے، بار بار لگام کو ہاتھ سے لے کر جانا چاہتا ہے، ایک مرتبہ گھوڑے کے کان میں کہا اے میرے آقا کے وفادار گھوڑا، مجھے نہیں معلوم میرا آقا کا دوست وہ کون شخصیت ہے، کتنا مظلوم ہے، جس کی مدد کے لیے تو بھی بے چین ہے۔ ہاں اتنا یاد رکھ، بس چند لمحے اور صبر کر، اگر میرا آقا نہیں آیا تو میں پشت پر تیرے بیٹھ کر کرب و بلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اتنے میں دیکھا حبیب تشریف لائے، حبیب نے اپنے غلام کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، کہا سلام ہو تجھ پر، تو نے وفاداری نبھائی۔ میرے عزیزو، ہاں میرے عزیزو، گھوڑے پر بیٹھے، ایک مرتبہ نیام کو کسا، کرب و بلا کی جانب پہنچے۔ ہاں میرے عزیزو، ادھر عاشورہ کا دن آیا، 80,000 کا لشکر پورا ہو گیا، ارے یزیدی لشکر باغی ہو گئے، تلوار دکھانے لگے، تیر دکھانے لگے، نیزے دکھا دکھا کر حسینی بچوں کو ڈرانے لگے۔ اتنے میں آواز آئی حبیب آئے ہیں، حسین دوڑے، عباس دوڑے، علی اکبر دوڑے، حبیب قدموں پہ گر گئے۔ اے میرے آقا، ارے کتنے مظلوم، مجھ غلام کے احترام کے لیے سیدہ کا لال دوڑا، بس اتنے میں آن محمد آئے۔ اے حبیب، ہماری اماں نے تم کو سلام کہا، زمین کربلا پر بیٹھ کر رونے لگے، واہ مصیبت، ارے زینب جیسی شہزادی مجھے سلام کرے۔ القصہ میرے عزیزو، حبیب کربلا میں آخری لمحہ حسین سے اجازت لیے کربلا کی جانب بس چند لمحے، تابوت حبیب آنے والا، ارے غریب الوطن حبیب، اللہ اکبر، حسین سے اجازت لی، حسین کے پیچھے آئے، حسین نے قدم بڑھایا، نقش پائے قدم حسین سے مٹھی بھری، اپنے ماتھے پہ ڈالا، خدایا گواہ رہنا، یہ میرے آخری مٹی میرے ساتھ جائے۔ کربلا میں نیام سے تلوار نکالی، حبیب پر چاروں طرف سے حملہ کیا، بدن کا ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا، مگر آواز دی اے اصحاب حسین، میرے حسین کا خیال رکھنا، حسین سے پہلے اپنے بدن میں زخم لے لینا،
انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ تسلیما لامر ماتم حسین.